یہی حق کے سماعت ہیں، اپنی سماعتوں کو بیدار رکھیے گا۔ در زہرا، زہرا کا دروازہ معمولی دروازہ نہیں، کائنات آدم و عالم میں کوئی در زہرا پہ گیا تو خالی نہیں آیا سوائے ایک کے۔ اب نوجوان بچوں کے لیے نئی بات عرض کر رہا ہوں، سوائے ایک کے۔ در زہرا پہ آواز دی، دق الباب کیا، میں بھوکا ہوں، پنجتن پاک کا فانوس سجا ہوا ہے، کہ اچانک ایک شخص اٹھنے لگی، ایک فرد اٹھنے لگی پنجتن پاک سے، نبی نے کہا بیٹھ جاؤ۔ اس نے دوسری آواز دی، نبی نے کہا بیٹھ جاؤ۔ اس نے تیسری آواز دی، نبی نے کہا بیٹھ جاؤ۔ وہ آواز دینے والا چلا گیا۔ آپ کی اور میری مالکہ کائنات سیدہ سلام اللہ علیہ پوچھتی ہیں بابا یہ کون تھا کہ جسے کچھ دینے نہیں دیا؟ جواب نبی کا ہے، داد نبی کو ہے۔ نبی مسکرا کے کہتے ہیں بیٹی یہ ابلیس ہے، ابلیس کا تیرے گھر کی کسی چیز کا کوئی حق نہیں ہے۔ اوئے ہوئے، مرضی آپ کی اپنی، جو میں پڑھ گیا یار، سلامت رہیں یار جو بولے ہو، سلامت رہیں جو بولے ہو یار۔ ابلیس کا میں اشارہ کر رہا ہوں، جو کہوں وہ بھی سمجھو، جو نہ کہوں وہ بھی سمجھو۔ ابلیس کا جو نہ کہوں اسے زیادہ سمجھو۔ ابلیس کا تیرے گھر سے کسی چیز کا کوئی حق نہیں ہے۔ بولو یار جو بول سکتے، سلامت رہیں یار، آباد و شاد رہیں آپ۔ یہی حق کے سماعت ہے، اپنی سماعتوں کو بیدار رکھیے گا۔ میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ جو مردود بارگاہ الہی تھا، جسے اللہ نے یہ کہہ کے نکالا کہ فخرج انک رجیم، نکل جا میرے دربار سے، تو قیامت تک لعنتی رہے گا، تو وہ یہ کہہ کے نکلا تھا صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ آواز قدرت آئی، تو بہکائے گا ضرور، لیکن جو میرے ہوں گے وہ تیرے جھانسے میں نہیں آئیں گے۔ اب جملہ سنیے گا عزیزو، جو میرے ہوں گے۔ اب شیطان جانتا ہے کہ وہ نمازی کو بہکا سکتا ہے، کہ مسجد میں قدم رکھے تو اسے ڈروکو، مسجد میں نہ جانے پائے۔ شیطان جانتا ہے کہ کوئی روزہ رکھنے لگے نوجوان تو اسے روک دو، سارا دن بھوکا رہے گا۔ شیطان جانتا ہے کہ کسی کے پاس استطاعت ہے، اس پہ حج واجب ہے تو اسے روک دو کہ نہ جائے۔ شیطان جانتا ہے کہ کسی کے پاس نصاب پورا ہے، وہ زکوٰۃ نہیں دے رہا تو اسے روک دو کہ نہ دو زکوٰۃ۔ اور شیطان جانتا ہے کہ کسی کے پاس سارا سال کا خرچ کر کے بچ گیا ہے تو خمس ادا کرنا ہے، تو شیطان روکتا ہے نہ ادا کر۔ شیطان ہر وہ کام جو نیک ہے اس میں آگے بڑھ کے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ شراب پینے والے کو نہیں روکتا، سینما جانے والے کو نہیں روکتا، بد کرداری کرنے والے کو نہیں روکتا۔ اسے پتا ہے یہ پہلے ہی میری راستے پہ ہے، اسے روکے گا جو اس کے راستے پہ نہیں ہے۔ اب شیطان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، وہ بندوں کو نیکی کرنے سے روکتا ہے۔ پروردگار تو بندوں کو نیکی کرنے سے روکتا ہے تو کوئی ایسا دروازہ بھی ہے کہ جہاں پہ یہ نہ جا سکے؟ تو آواز قدرت آئی، پوری کائنات میں نے زہرا کا دروازہ ایسا بنایا ہے جہاں پہ شیطان نہیں جا سکتا۔ یہ جملہ سنا آپ نے اپنی مرضی سے، اب میں جملہ کہہ رہا ہوں، اسے وصول کیجئے تو سمجھوں گا کہ قیمت مل گئی۔ پوری کائنات میں زہرا کا دروازہ وہ ہے جہاں شیطان نہیں جا سکتا، شیطان نہیں جا سکتا۔ کائنات میں جتنی امام بارگاہیں ہیں ساری زہرا کے گھر ہیں، تو زہرا کے گھر میں شیطان نہیں آ سکتا۔ سلامت رہیں یار آپ جو بولے ہو۔ سارے مل کے اب ناراض نہ ہونا کہ فلاں مجلس میں نہیں آیا، فلاں مجلس میں نہیں آیا، فلاں مجلس میں نہیں آیا۔ ارے وہی آئے گا۔ نہیں توجہ کی آپ نے عزیزو، کہ شیطان کی تو ہمت ہی نہیں کہ وہ در زہرا پہ آئے۔ اب زہرا کا دروازہ کیا ہے؟
صبح و شام جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پروردگار شیطان کے شر سے بچا۔ توجہ، پروردگار شیطان کے شر سے بچا۔ قرآن کھولتے ہیں تو پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پروردگار شیطان کے شر سے پناہ چاہیے۔ تو یہ شیطان کے شر سے پناہ کیسے ملے گی؟ نبی نے شیطان کو در زہرا سے جھڑک کے بھیجا اور بھیج کے بتایا اگر شیطان سے پناہ چاہتے ہو تو زہرا کی دہلیز کو پکڑ لو، شیطان سے پناہ مل جائے گی۔ میں تمہید کر رہا ہوں کل کی مجلس کے لیے، لیکن آپ کو توجہ چاہتا ہوں آپ کی۔ اس کا مطلب ہے کائنات آدم و عالم میں زہرا کا دروازہ وہ ہے جہاں پہ شیطان نہیں آ سکتا ہے۔ اور حدیث قصہ ہے اثر، اب لفظ اثر کو سمجھیے گا، حدیث قصہ ہے اثر۔ اب اثر کسے کہتے ہیں؟ اسے سمجھانے کے لیے میں قرآن کا سہارا لیتا ہوں۔ قرآن تو بتا اثر کسے کہتے ہیں؟ اب اثر سمجھ میں آئے تو حدیث قصہ سمجھ میں آئے۔ قرآن نے کہا کہ حضرت موسیٰ کو اللہ نے کہا جا خضر سے جا کے تعلیم حاصل کر۔ کہا پروردگار خضر کیسے ملے گا؟ کہا کہ تو ایک مچھلی لے لے، اسے بھون کے اپنے توشہ دان میں رکھ لے اور سفر پہ گزر جا۔ جس جگہ پہ مچھلی زندہ ہو کے دریا میں چلی جائے وہاں تیری ملاقات خضر سے ہوگی۔ توجہ نہیں کی آپ نے؟ حضرت موسیٰ نے مچھلی لی، بھونا، نمک لگا کے اپنے توشہ دان میں رکھ لیا، اپنے وسیع یوشع بن نون کے ساتھ سفر پہ نکلے۔ جیسے سفر پہ نکلے، گزرتے گزرتے جب بھوک لگی نا تو یوشع بن نون سے پوچھتے ہیں کہ بھوک لگی ہے، مچھلی کدھر ہے؟ تو یوشع بن نون کہتے بتانا بھول گیا، وہ 2 منزل پیچھے زندہ ہو کے دریا میں چلی گئی۔ موسیٰ کہتے ہیں وہی تو ہمیں جاننا تھا، تو نے بتایا کیوں نہیں؟ اب قرآن کی آیا ہے قبضت قبضۃ من اثر رسول، وہ دونوں فاثرنا، وہ دونوں نبی موسیٰ اور یوشع بن نون اپنے قدموں کے نشان پہ واپس پلٹے۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی کے نشان قدم اثر ہیں۔ نہیں توجہ، قرآن لفظی اثر بیان کر رہا ہے، دونوں اپنے قدموں کے نشان پہ واپس پلٹے۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی کے نشان قدم اثر ہیں، نبی کے نشان قدم اثر ہیں، اثر ہیں نبی کے۔ صرف نبی کے نشان قدم اثر ہیں؟ نہیں، آؤ قرآن سے اور پوچھتے ہیں، قرآن تو بتا اور کس کس کے نشان قدم اثر ہیں؟ تو قرآن نے پھر کہا، آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن بہ نقعا، مجھے صبح دم، تازہ دم دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسم، ان کے سموں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم، اور پھر فرماتا ہے اللہ کہ ان کے قدموں کے نیچے سے اڑنے والی دھوڑ کی قسم۔ اب قرآن کہتا ہے فَأَثَرْنَا بِهِ نَقْعًا، یہ جو تازہ دم گھوڑے دوڑتے ہیں نا، ان کے قدموں کے نیچے آنے والی مٹی، یہ بھی اثر ہے۔ نہیں، اسے آپ سمجھے نہیں، میں آسان کرتا ہوں۔ مولا کائنات اپنے روزے کے مجاور کی خواب میں آئے، خادم کی خواب میں آئے اور آ کے کہتے ہیں خبردار ایک جنازہ آ رہا ہے، گناہ گار کا ہے، میرے حرم میں نہ آئے۔ دوسرے دن پھر خواب میں آئے، کہا ایک جنازہ آ رہا ہے، خبردار میرے حرم میں نہ آئے۔ تیسرے دن پھر خواب میں آئے، کہا ایک جنازہ آ رہا ہے، گناہ گار کا ہے، خبردار میرے حرم میں نہ آئے۔ چوتھے دن خواب میں آئے، آ کے کہتے ہیں خادم جلدی کر، جنازے کا احترام کر، اس کا استقبال کر، اسے احترام اور استقبال کے ساتھ میرے حرم میں لا۔ وہ ہاتھ جوڑ کے کہتا مولا 3 دن روکا، آج کہہ رہے کہ اس کا استقبال کر۔ آخری آدمی تک ایک ایسا نتیجہ ہے کہ اس امام بارگاہ سادات مہاجرین کی در و دیوار علی علی کے نام سے گونج جائے گی۔ مولا 3 دن روکا اور آج کہہ رہے استقبال کر۔ مولا کہتے 3 دن وہ راستے میں تھا، چوتھے دن حسین کے ظاہروں کا ایک قافلہ گزرا، ان کے گھوڑے کی مٹی اس کے جسم پہ بڑھ گئی، اللہ نے گناہ معاف کر دیا۔ یا سلامت رہے۔ اب جملہ سنا آپ نے، توجہ کی آپ نے،
جملے کی نزاکت کو دیکھا آپ نے، کیا خوبصورت جملہ مولا نے فرمایا، حسین کے زائر کے گھوڑے کی مٹی اس کی میت پہ پڑی، اللہ نے گناہ معاف کر دیے۔ تو جو آپ اور مجھ جیسے گناہگار کے ظاہر ہونے کی حیثیت سے گھوڑے کی مٹی کی یہ طاقت ہے، تو جو ذوالجناح حسین کا گھوڑا ہو۔ موسیٰ کوہ طور پہ جا رہے ہیں 30 دن کے لیے، پیچھے ہارون کو اپنا وصی بنا دیا۔ جیسے ہی ہارون کو اپنا وصی بنایا تو 30 دن گزر گئے، موسیٰ نہ آئے۔ امت نے کہا کہ موسیٰ تو آئے نہیں، 30 دن گزر گئے ہیں، کیا کیا جائے؟ کہا ایسے کرتے ہیں، ایک سامری تھا جادوگر، اس نے کہا میں ایک بچڑا بناتا ہوں، اسے پوج لیتے ہیں۔ اللہ جانے یہ بچڑے کے پوجنے والے کہاں سے آ گئے ہیں۔ مرضی آپ کی اپنی، جو اشارے کو نہیں سمجھے۔ وزن کیجئے، وزن کیجئے، شعراء بیٹھے ہیں، آپ وزن کے ماہر ہیں، اللہ جانے یہ بچڑے کے ماننے والے کہاں سے آ گئے، وہیں سے آئے ہیں۔ اور ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا ہے کہ سامری نے کہا جاؤ اپنے اپنے گھروں میں جاؤ، سونا جمع کرو، سونا جمع کر کے لے آؤ۔ اس نے سونے کا بچڑا لیا اور سونے کا بچڑا بنا لیا۔ ادھر سونے کا بچڑا بنایا تو یہ کمال نہیں تھا کہ سونے کا بچڑا بنا لیا، کمال یہ تھا کہ وہ سونے کا بچڑا بولتا تھا۔ اور بولتا کیسے تھا؟ تب تاریخ سنیے، 40 دن گزر گئے، حضرت موسیٰ آئے، دیکھا کہ لوگوں نے ہارون کو چھوڑ دیا ہے، بچڑے کو مان رہے ہیں۔ اوئے ہوئے، میں آرام سے پڑھا، ضروری تو نہیں ہر بات پہ زور لگاؤں تو آپ بولے، لوگوں نے ہارون کو چھوڑ دیا، لوگوں نے ہارون کو چھوڑ دیا، یعنی نبوت کی غیبت میں ہارون کو چھوڑ دیا، بچڑے کو مان لیا۔ ذرا مدینے میں جا کے دیکھو، یہی تو ہوا کہ علی کو چھوڑ دیا، بڈھے کو مان لیا۔ یہی تاریخ ہے یا اب جیسے ہی حضرت موسیٰ آئے، ہارون سے کہا ہارون یہ کیا ہوا؟ کہا آپ کے بعد انہوں نے میری بات مانی نہیں۔ اب سامری موسیٰ کا دوست تھا، قریبی تھا، اب موسیٰ سامری کے پاس ہے، یہ تو نے کیا کیا ہے؟ کہا آپ لیٹ ہو گئے، ہمیں کیا پتا آپ نے آنا تھا کہ نہیں آنا تھا، میں نے بچڑا بنا لیا ہے۔ اب حضرت موسیٰ اس سے پوچھتے ہیں یہ بچڑا بولا کیسے؟ پتا تھا نبی خدا تھے، بولا کیسے؟ اب یہ سامری کہتا ہے چونکہ آپ جا رہے تھے، آپ کے پیچھے پیچھے ایک گھوڑا جا رہا تھا، اس گھوڑے کی جو پاؤں کی مٹی تھی میں نے دیکھا وہ پھڑ پھڑا رہی تھی، میں نے اس مٹی کو جمع کر لیا۔ جب میری قوم کہتی ہے کہ بچڑا بولا کیوں نہیں ہے، تو میں ایک چٹکی مٹی لے کے اس میں ڈالتا تھا تو بچڑا بولنے لگتا تھا۔ اوے عقل کا علاج کرواؤ، ہم سے کہتے خاک شفا شفا کیسے دیتی ہے؟ ارے جب جبرائیل کے گھوڑے کی پاؤں کی مٹی بچڑا بولا سکتی ہے تو حسین کی خاک خاک شفا شفا کیوں نہیں دے سکتی؟ یار سمجھیے، وہ کہتا ہے سامری کہ موسیٰ جبرائیل جا رہے تھے، جبرائیل کے گھوڑے کی پاؤں کے نیچے کی مٹی وہ اثر تھی، میں نے اس اثر کو لے لیا اور اس اثر کو بچڑے میں ڈالا، بچڑا بول۔ اس کا مطلب ہے کہ گھوڑے کے پاؤں کی مٹی اثر، نبی کے نشان قدم اثر۔ اب آؤ ایک جملہ اور سناتا ہوں، آپ کے اور میرے 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام، مولا تشریف فرمائے، مولا سے ایک چاہنے والا ملنے آیا جس کا نام ہے علی۔ علی نے آ کے مولا کو السلام کہا، مولا نے کہا وعلیکم السلام۔ علی 11ویں امام سے محو گفتگو ہو گیا اور امام اس سے سوال و جواب کرنے لگے۔ اچانک امام کہتے ہیں علی تجھے کچھ دکھاؤں؟ جسے امام کہے میں کچھ دکھاؤں تو کوئی معمولی چیز تو نہیں ہوگی نا، تو وہ کتنا خوش قسمت ہوگا جسے امام دکھا رہا ہے۔ کہا میں دکھاؤں؟ مولا دکھائیے۔ اب توجہ میری طرف رکھیے گا، امام نے زمین پہ ہاتھ رکھا اور فرش زمین کو الٹ دیا، مرضی آپ کی اپنی، جو خاموش رہ جاؤ تو۔ جیسے ہی فرش زمین الٹا تو کہا علی دیکھ
اب جو علی نے دیکھا، وقت کا امام ہے 11ویں میں، اس وقت کم ہے، تو علی دیکھ یہ کیا ہے؟ علی کہتا مولا یہ تو بہت سارے نشان قدم ہیں، یہ کس کس کے نشان قدم ہیں؟ جملہ آپ کے حوالے چاہے جیسے مرضی سنیے گا۔ 11ویں امام کہتے ہیں یہ آدم کے نشان ہیں، یہ نوح کے نشان ہیں، یہ ابراہیم کے نشان ہیں، یہ موسیٰ کے نشان ہیں، یہ عیسیٰ کے نشان ہیں، یہ میرے نانا محمد کے نشان ہیں، یہ میرے دادا علی کے نشان ہیں۔ مرضی آپ کی اپنی، جو نہ بولو تو۔ کہ مولا اتنے نشان قدم کا جو وقت کا امام ہوتا ہے، 1.25 لاکھ انبیاء ہر جمعرات اسے ملنے آتے ہیں، نہیں توجہ کی، ہر جمعرات اسے ملنے آتے ہیں۔ اس کا مطلب نبیوں کے نشان قدم اثر، اماموں کے نشان قدم اثر، اور اماموں کے اور نبیوں کے نشان قدم چھپ جاتے ہیں۔ آپ کے حیدرآباد میں مولا کائنات کے قدم موجود ہے، آپ کے ملتان میں مولا کائنات کے قدم موجود ہیں، نیشا پور مشہد چل جائیں، آپ کے اور میرے 8ویں امام کے قدم موجود ہیں۔ یعنی ہر معصوم کا نشان قدم ملتا ہے۔ مذہب بدل دوں گا اگر کوئی ثابت کر دے کہ پوری تاریخ میں کسی نے فاطمہ کے نشان قدم دیکھے ہو۔ اوئے ہوئے، مرضی آپ کی اپنی، جو نہیں بولے یار۔ نہیں، آپ دلیل مانگے تو دلیل کے بغیر تو ہم ممبر پہ آتے ہی نہیں، جب تک شیعہ مطمئن نہ ہو۔ اور میں اکثر ممبر حسین پہ ایک جملہ کہتا ہوں، ممبر مشکوک کرنے کی جگہ نہیں، ممبر مطمئن کرنے کی جگہ ہے۔ بولو یار جو بول سکتے ہو، سلامت رہیں یار، اس مشکل لفظ پہ جو بولے ہو سلامت رہیں۔ سلامت رہیں آپ، سلامت رہیں آپ۔ ممبر مشکوک کرنے کی جگہ نہیں، ممبر مطمئن کرنے کی جگہ ہے۔ اب میں کہتا ہوں کہ سیدہ کے نشان قدم، آپ کہیں گے کہ کہاں؟ سیدہ تو گھر سے نکلی سیدہ گھر سے میدان مباہلہ میں، لیکن نشان قدم نہیں۔ آگے آگے رسول ہے، پیچھے بطول ہے، پیچھے علی ہے، اور رسول کے قدموں پہ فاطمہ کے قدم ہیں، فاطمہ کے قدموں پہ ولایت کے قدم ہیں۔ فاطمہ کا نشان قدم نہ آسمان لے سکا نہ زمین لے سکی۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اس کا مطلب کہ فاطمہ کے نشان قدم نہیں ہے تو ہر معصوم کا نشان قدم اثر ہوتا ہے۔ اب میں جملہ کہہ رہا ہوں اور آخری آدمی تک اگر جملے کی آپ نے قیمت دے دی تو میں سمجھوں گا کہ آپ واقعی موضوع سننے کے لیے بیٹھے ہو۔ فاطمہ کا تو نشان قدم نہیں ہے، اللہ نے فاطمہ کے قدموں کو بھی حجاب میں رکھا ہے۔ اور مرضی آپ کی اپنی، جو نہ بولو یار، اس سے خوبصورت تو جملہ نہیں۔ اللہ نے فاطمہ کے قدموں کو بھی حجاب میں رکھا۔ چلو میں جملہ روکتا ہوں۔ کسی نے آپ کے چھٹے امام سے پوچھا مولا یہ اولی العزم نبیوں کو اولی العزم کیوں کہتے ہیں؟ بالکل تاریخ خطابت کا نیا ممبر پہ جملہ دے رہا ہوں، اگر آپ توجہ کریں۔ مولا یہ اولی العزم نبیوں کو اولی العزم کیوں کہتے ہیں؟ امام مسکرا کے کہتے ہیں اس لیے کہ یہ وہ ہیں جنہیں فاطمہ کا نام لینے کی اجازت ہے۔ یار مشکل بات تھی، سلامت رہیں یار جو بولے ہو، یہی حق سماعت ہے۔ انہیں اس لیے اولی العزم کہتے ہیں کہ یہ 1.25 لاکھ نبیوں میں یہ وہ 5 ہیں جنہیں فاطمہ کا نام لینے کی اجازت۔ تو خدا نے فاطمہ کے قدموں کو بھی حجاب میں رکھا، تو زمانے کو قیامت تک کے لیے اثر چاہیے کہ فاطمہ کا اثر کیا ہے۔ اب جملہ آپ کے حوالے، 2 اثر فاطمہ چھوڑ کے گئی، ایک تسبیح زہرا، دوسری حدیث قصہ۔ سلامت رہیں یار جو بولے ہوں یار۔ تسبیح زہرا فاطمہ کا اثر، حدیث قصہ فاطمہ کا اثر۔ سمجھیے کہ فاطمہ کا اثر کیا ہے۔ اور خدا کی قسم فاطمہ کا اثر نہ ہوتا تو جس گھر میں حدیث قصہ ہوتی ہے عرش سے فرشتے آتے ہیں اور اس حدیث قصہ کو سن کے جاتے ہیں، جب واپس جاتے ہیں تو عرش کے باقی فرشتے کہتے ہیں یہ خوشبو کہاں سے آئی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہم ابھی حدیث قصہ سن کے آئے ہیں۔ یہ ہے فاطمہ کا اثر۔ اب چونکہ
وقت کافی گزر گیا اور مجھے بہت کچھ پڑھنا ہے، انشاءاللہ کل یہیں سے گفتگو کو آغاز کر دیں گے۔ ابھی تک آج چوتھی مجلس ہے، میں حدیث کے ساتھ شروع نہیں کر پایا ہے، اس کے اندر راز کیا ہے، ابھی صرف راوی تک بات رکی ہوئی ہے، راوی تک بات رکی ہوئی۔ اچھا، راوی کی بات اگر آ گئی تو پھر ایک بات اور سن لے، جیسے حدیث قصہ کا راوی جناب جابر ہے، ویسے بہت سی حدیثوں کا راوی جناب جابر ہے۔ اب جناب جابر کہتے ہیں کہ میں ایک دن نبی کے ساتھ حج پہ گیا، علی بھی ساتھ تھے، ہم نے دیکھا کہ ایک بزرگ بڑے خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، تو صحابہ نے دیکھا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کتنی خضوع اور خشوع کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، تو نبی نے کہا جابر جانتے ہو یہ کون ہے؟ نہیں توجہ کی آپ نے، جابر جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ کون؟ کہا یہ ابلیس ہے۔ مرضی آپ کی اپنی، جو نہیں سمجھے، میں تو سارا جملہ پڑھ گیا اور آپ نے اس کو سننا نہیں اور توجہ ہی نہیں کی، میں ساری حقیقت بیان کر گیا۔ خانہ کعبہ ہے، خدا کا گھر ہے، وہاں پہ جا سکتا ہے، فاطمہ کے گھر میں نہیں جا سکتا۔ اب جابر کہتے ہیں کہ میں نے منظر کیا دیکھا ہے کہ فوراً نبی کے قریب سے علی آئے اور کمر سے پکڑا ابلیس کو اور پٹخ دیا، اور پٹخنے کے بعد علی نے دونوں ہاتھوں سے ایسے ابلیس کی گرا لگا دی، وہ نیچے سے کہتا یا علی مجھے کیوں مار رہے ہو، میرے پاس تو وقت ہے، معلوم کی مہلت ہے، یا علی مجھے کھولو۔ رسول قریب آئے، قریب آ کہتا یا علی سے چھوڑ دے، اس کے پاس وقت معلوم کی مہلت ہے۔ یہ نیچے سے کہتا یا علی مجھے نہ مارو، میں تو آپ کے دشمنوں کی اولادوں میں شریک ہو جاتا ہوں۔ نہیں توجہ کی آپ نے، علی نے چھوڑا۔ اب یہاں پہ جملہ سنیے، علی چھوڑ کے کہتے ہیں ابلیس یاد رکھنا ایک وقت آئے گا تجھے قتل علی ہی کرے گا، تجھے قتل علی ہی کرے گا۔ تو پوری کائنات آدم و عالم میں زہرا کا دروازہ وہ ہے جس دروازے پہ ابلیس نہیں آ سکتا، اور حدیث کے ساتھ زہرا کا اثر ہے۔ زمانہ سمجھے یہ دروازہ کیا ہے، جس دروازے پہ پلنے والا حسین ہو۔ سمجھیے گا، چلے میں ایک جملہ کہتا ہوں، اللہ کے حبیب کو محمد کہتے ہیں، محمد کے حبیب کو حسین کہتے ہیں، اور حسین کے حبیب کو حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں۔ سمجھیے عزیزو، 4 محرم ہے، حضرت حبیب ابن مظاہر کم سے کم 55 برس، زیادہ 75 برس، زیادہ 90 برس حضرت حبیب کی ظاہری عمر لکھی جاتی ہے۔ جناب مظاہر نبی کے صحابی تھے، ان کے بیٹے تھے حبیب، نبی کے بھی صحابی، علی کے بھی صحابی، امام حسن کے بھی صحابی، امام حسین کے بھی صحابی۔ مظاہر نبی کے قریب آئے اور قریب آ کے کہتے ہیں یا نبی اللہ، میرے گھر پہ آپ کے کھانے کی دعوت ہے، آپ تشریف لائیے۔ تو پیغمبر نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اتنے میں حبیب نے اپنے بابا مظاہر سے کہا کہ بابا آپ نے اپنے مرشد کو بلا لیا ہے، کیا دعوت پہ میرے مرشد کو نہیں بلاؤ گے؟ کہا کیوں نہیں؟ کہا حسین کو بھی بلائے۔ اب اتنی محبت کرتے تھے حسین سے حبیب، خود نبی بیان کرتے ہیں کہ میں حبیب سے بڑا پیار کرتا ہوں اور حبیب کو سینے سے لگاتا ہوں، حبیب کو گود میں اٹھاتا ہوں۔ وجہ کہا کہ جیسے ہی گلی میں حسین گزرتے ہیں نا تو یہ حسین کے قدموں کی مٹی اٹھا کے اپنے سر میں ڈالتا ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ نشان قدم ابھی تو میں پڑھ کے گیا ہوں، یہ معرفت دیکھیے حبیب ابن مظاہر کی، حسین کے قدموں کی مٹی اٹھا کے اپنے سر میں ڈالتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے حسین سے۔ یہ حبیب ابن مظاہر نے مولا حسین سے کہا کہ قبلہ مولا آپ بھی آئیے گا، امام نے فرمایا نہیں۔ محبت حسین میں، انتظار حسین میں، جیسے یہ آپ کے اوپر بالکنی بنی ہے، جناب مظاہر کے گھر میں سیڑھیوں سے اوپر بالکنی بنی تھی، بالکنی کے اوپر ٹہل رہے تھے انتظار حسین میں، گرے اور گر کے مر گئے۔ مظاہر نے جلدی سے اٹھا کے دوسرے حجرے میں چھپا دیا کہ نبی کی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہ ہو جائے۔ حسین ساتھ ہیں، اب آئے، دسترخوان بچھایا، کہا مولا شروع کیجئے۔ امام حسین بولے چچا مظاہر یہ بتائیے میرا حبیب کدھر ہے، میرا دوست کدھر ہے؟ فرمایا وہ کہیں ہے، آ جائے گا۔ کہا نہیں، جب تک حبیب نہیں آئے گا حسین کھانا نہیں کھائے گا۔
مجبور ہو کے مظاہر کہتے ہیں کہ حبیب تیری محبت کے اشتیاق میں ٹہل رہا تھا کہ گرا اور گر کے مر گیا. کہا کہاں کا؟ دوسرے خیمے میں, دوسرے حجرے میں. کہا لے چلو. اب جملہ ہے ماتم کا. حبیب کے قریب آئے اور قریب آ کے کہتے حبیب تو مر گیا ہے تو پھر کربلا میں حسین کا ساتھ کون دے گا؟ اجرکم من اللہ عزاداران مظلوم کربلا. یہ کہنا تھا کہ حبیب اٹھے. اٹھنے کے بعد زندہ ہوئے. یہ حبیب کو 2 زندگیاں ملی ہیں. ایک زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے, ایک زندگی حسین کی دی ہوئی ہے. بس عزاداران مظلوم کربلا. تاریخ یہ کہتی ہے کہ حبیب کے گھر سے کھانا کھا کے چلے. حبیب نے بہت سے تحفے تحائف امام حسین علیہ السلام کو پیش کیے. وقت گزرا, نواز شاہ رسول مدینہ چھوڑ کربلا آ گئے. تاریخ کہتی ہے کہ 4 محرم کو جب شمر کمینہ قافلوں پہ قافلے لے کے آ رہا تھا نا, تو علی کی بیٹی نے جناب فضہ سے پوچھا اماں فضہ یہ باہر شور کیسا ہے؟ کہا قافلوں پہ قافلے آ رہے ہیں. کہا اماں فضہ بھیا حسین سے کو ہر کوئی قافلے لا رہا ہے, کیا تیرا کوئی دوست نہیں ہے؟ اپنے دوست کو بلا لے. اب شب عاشور حسین ابن علی نے ایک خط لکھا ہے. خط لکھ کے کاشد کو دیا ہے. کہا کوفے لے جا اور جا کے میرے دوست میرے حبیب کو دے دے. تاریخ کہتے ہیں کہ حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا کھا رہے. ابھی پہلا لقمہ توڑا تھا اور کھانے کی شریعت میں حیثیت جانتے تھے کہ اگر تمہارے ماں باپ آئیں تو استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ, لیکن اگر کھانا کھا رہے ہو تو ان کے استقبال کے لیے کھڑا نہیں ہونا. لیکن وہی شریعت کہتی ہے اگر تم کھانا کھا رہے ہو نا تو اولاد رسول میں سے کوئی آ جائے نا تو کھانا چھوڑ کے کھڑے ہو جاؤ. جیسے ہی دق الباب ہوا تو حبیب نے ہاتھ میں لقمہ پکڑا تھا, اٹھے نہیں کھانے کے احترام میں. وہیں سے آواز دے کے کہتے ہیں من انتا کون؟ آواز آئی انا برید الحسین, میں حسین کا قاصد ہوں. جیسے ہی حسین کے قاصد کا نام سنا نا وہ لقمہ وہیں پہ رکھا, رکھ کے آسمان کی طرف اپنا منہ کر کے کہتے ہیں یہ تیری نعمت ہے, دروازے پہ تیری حجت کا قاصد آیا ہے. حبیب دروازے پہ آئے. حبیب نے قاصد سے خط لیا اور خط کو کھولا نہیں, ایسے چوما جیسے قاری قرآن چومتا ہے. بوسہ دیا, آنکھوں سے لگایا, لگانے کے بعد قرآن کی طرح خط کو کھولا. خط کے جملے تھے من رجل الفقی الی حسین ابن علی. یہ لکھنے کے بعد حسین نے نیچے جملہ لکھا تھا, جملہ آپ کے حوالے جنہوں نے ماتم کرنا ہے. حبیب میں کربلا کے میدان میں نرگہ عادہ میں گھر گیا ہوں اور میرے ساتھ میری بہنیں بھی ہیں. اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ. عزاداران مظلوم کربلا, شرم کر کے نہیں رونا ہے, پتہ نہیں کس کے پہلو میں خون رونے والا امام بیٹھا ہو. حبیب میں نرگہ عادہ میں گھر گیا ہوں, میرے ساتھ میری بہنیں بھی ہیں, اگر نصرت کرنا چاہتا ہے نا تو جلدی آ جا. آخر میں لفظ لکھے آجلن, جلدی کربلا پہنچ جا. حبیب جلدی سے اپنے گھر آیا. حبیب کی زوجہ کہتی کیا ہوا؟ کہ مولا حسین کا خط آیا ہے. جلدی سے استقبال کے لیے کھڑی ہو گئی. کہتی ہے کیا لکھا ہے؟ کہ قالت میں لکھا ہے کہ میں نرگہ عادہ میں گھر گیا ہوں, میری نصرت کے لیے جلدی سے آ جا. اب زوجہ کا امتحان لینے چاہ رہے تھے. زوجہ کہتی پھر کیا ارادہ ہے؟ کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میں جا کے کیا کروں گی, میں جا کے کیا کروں گا. ایک مرتبہ حبیب کی زوجہ اندر گئی, برقع پہن کے آئی. کہا اگر آپ نہیں جاتے تو پھر مجھے اجازت دیجئے, میں جاتا ہوں, کیونکہ حسین ابن علی کے اس خط کے پیچھے ایک تحریر لکھی ہے, جس تحریر میں لکھا ہے کہ زوجہ حبیب میں علی کی بڑی بیٹی زینب میں کربلا کے میدان میں آ گئی. اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ. عزاداران مظلوم کربلا, یہی حق کے گریہ ہے, یہی حق کے ماتم ہے. 6 دن کا مہمان ہے زہرا کا لال, شرم کر کے گریہ نہیں کرنا ہے. عزادارو حبیب کہتا ہے میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے نواسہ رسول بلائے, حجت امام بلائے اور میں نہ جاؤں. اپنے غلام کو قریب بلایا اور بلا کے کہتے ہیں کہ حالات بڑے سازگار ہیں. عبید اللہ ابن زیاد نے گلی گلی میں مخبر بٹھائے ہیں, تو میری سواری لے کے کوفے سے باہر چلا جا, میں آتا ہوں. وہ کوفے سے باہر گئے, خود گئے بازار میں, دیکھا کہ ایک دکان پہ مسلم ابن اوسجہ کھڑے ہیں. مسلم ابن اوسجہ نے کہا کہاں کیا ہوا, کیوں اتنے افسردہ ہو؟ کہا نواسہ رسول کربلا میں گھر گیا ہے.
تو کہا پھر کیا ارادہ؟ کہا میں جا رہا ہوں۔ کہا انتظار کر، میں بھی آ رہا ہوں۔ آج رخ من اللہ آزاداران مظلوم کربلا، حبیب جلدی سے اپنی زوجہ کو لے کے جناب مسلم ابن اوسجہ جیسے ہی سرحد کوفہ پہ پہنچے ہیں نا تو یہ رونے کا ماتم کا جملہ ہے۔ کیا دیکھا کہ حبیب کا غلام گھوڑے کی لگام کو پکڑ کے کہہ رہا ہے اگر میرا آقا نہ آئے نا تو مجھے کربلا تک لے جانا، نبی کا بیٹا تنہا ہے کربلا کے میدان میں۔ حبیب نے یہ جملہ سن لیا، کہا تو میرے حسین کا عاشق ہے؟ مجھے پتہ نہیں تھا، جا عشق حسین میں نے تجھے آزاد کیا۔ حبیب کا غلام قدموں میں گر کے کہا جب ساری زندگی اپنے ساتھ رکھا ہے، آج جب جنت میں جا رہے ہو تو مجھے چھوڑو نہیں، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ اجرک من اللہ زاداران مظلوم کربلا۔ اب تاریخ نے جملے لکھے ہیں، یہ حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجہ، زوجہ، غلام چاروں چلے ہیں ایک مرتبہ کربلا کے میدان میں۔ اب جیسے ہی میدان قریب آیا ہے نا تو حسین ابن علی نے کام کیا کہ عباس تو حبیب کے غلام کا استقبال کرے گا، علی اکبر تو اوسجہ کا استقبال کرے گا، خود اٹھے کہ میں حبیب کا استقبال کروں گا۔ عزادارو جملہ سنو گے، آئے اوسجہ کو علی اکبر نے استقبال کیا، غلام کو عباس نے استقبال کیا، خود حبیب کا استقبال کیا، استقبال کر کے سینے سے لگا کے کہتے آ گیا میرا بچپن کا دوست۔ ادھر خیمے میں علی کی بیٹی کہتی ہے اماں فضا یہ باہر شور کیسا ہے؟ جناب فضا کہتی ہے بی بی مبارک ہو، حبیب آ گیا ہے۔ اب جملہ آپ کے حوالے، علی کی بیٹی نے فضا کے کان میں ایک بات کہی، کہا جا کے مولا حسین کو بتا دے۔ فضا نے آ کے امام حسین کو بتایا، حسین کہتے اماں خود ہی بتا دے۔ جناب فضا حبیب کے قریب آئی اور قریب آ کے کہتی ہے حبیب تجھے علی کی بیٹی سلام کہتی ہے۔ عزادارو تڑپ گیا حبیب، سر سے امامہ اتار کے کہتا ہائے اتنی غربت، نبی کی بیٹیاں اور غلام کو سلام۔ اجرک من اللہ زاداران مظلوم کربلا، یہی حق کے ماتم ہے، یہی حق کے گریہ ہے۔ اجرک من اللہ، اجرک من اللہ، یہ ہے کربلا کا ماحول، یہ ہے حق کے گریہ۔ دادی زہرا دیکھ یہ تیرے بیٹوں کو کس انداز میں رو رہے ہیں، یہی حق کے گریہ ہے۔ عزادارو آ گئے حبیب، ہو گئی عاشور کا دن، مسلم ابن اوسجہ کو اجازت ملی، شہید ہو گئے۔ اب حبیب کہتے ہیں مجھے بھی اجازت دو مولا، میں بھی چلوں۔ کہا آپ ضعیف ہیں، کہا نہیں مولا اب وقت آ گیا ہے مجھے اجازت دو۔ کہا اجازت۔ عزادارو ایک پٹکا لیا، لے کے اپنی کمر کو مضبوطی سے باندھ کے کمر سیدھی کی، ایک رومال لیا اپنی بھووں کو اوپر کر کے رومال باندھا، ایسے تیار ہوئے جیسے کہ مجاہد تیار ہوتا ہے۔ اور کربلا کے میدان میں واحد صحابی حسین حبیب ہے جس نے 80 بندے یزید کے اکیلے